اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیغمبر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے جو معاملہ کیا وہ ضرور آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، اور یہ مشہور واقعہ شہرت کی وجہ سے عرب کے بچے بچے کی زبان پر تھا۔ تو آئیے اس مشہور واقعے کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ عرب کے لیے نہایت عجیب اور حیرت انگیز تھا، اس لیے اہل عرب کبھی اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا تھا، اور یہی عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال ہے۔ یمن میں ابرہہ نامی ایک حاکم تھا جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس خوبصورت عمارت کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں اس نے ایک کنیسہ یعنی گرجا بنوایا اور اس کا نام قلیس رکھا، اور اس کے در و دیوار کو ہیرو جواہرات سے مزین کیا، اور اس کے ارد گرد مسافروں کے لیے عمدہ مکانات بنائے، اور اپنے تمام ملکوں میں حکم کر دیا کہ سب اس گھر کے طواف کے لیے حاضر ہوا کرے۔ عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ کا حج کرنے کا دستور چلا آتا تھا۔ ابرہہ نے عربوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روکا اور حکم دیا کہ نئے کنیسہ کا حج کیا کرے۔ خصوصاً قریش مکہ کو یہ بات نہایت ناگوار گزری اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابرہہ سخت غصے میں ہوا۔ اسی دوران عرب قبیلے بنی کنانہ کا ایک شخص ملک یمن میں گیا اور اس نے کنیسہ کی خدمت کی درخواست کی۔ اس کی درخواست قبول کی گئی۔ ایک دن اس نے کنیسہ کے اندر پیشاب کیا اور اس کے ہر کونے کو گندگی سے بھر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے رہنے والے نے ایسا کیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ابرہہ پہلے سے غصے میں تھا کہ اس کے غصے میں مزید اضافہ اس خبر نے کر دیا کہ کنیسہ میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ آگ بھی مکہ کے عربوں نے ہی لگائی ہے، تو ابرہہ کے غصے کی کوئی حد باقی نہ رہی اور اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو ختم کر کے سانس لوں گا۔ ابرہہ نے اپنے کنیسہ کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا جو نہایت قد و قامت والا تھا، جو سب سے آگے چلا کرتا تھا۔ ابرہہ یہ عظیم الشان لشکر لے کر مکہ پر فوج کشی کے لیے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے مزاحمت کی اس کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے قریب جا پہنچا، اور ابرہہ کا لشکر وادی محصر میں جو مزدلفہ اور منی کے درمیان میں ہے وہاں پر ٹھہرا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی اعظم تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش اور دیگر قبائل عرب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابرہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کے پہاڑوں میں چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکہ ہی میں تھے کہ ابرہہ کی جانب سے ایک سفیر پہنچا اور اس نے دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ سفیر نے کہا کہ میں ابرہہ کی جانب سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، ہم تو صرف اس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اگر تمہارا ارادہ مقابلے کا ہو تو تم مجھے بتا دو، اور اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو ہمارا بادشاہ تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا قطعاً ارادہ نہیں کہ ہم تمہارے بادشاہ سے جنگ کریں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم مقابلے کے قابل نہیں ہیں۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں پہنچے اور ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب باروب وجیح شکیل انسان تھے۔
ابرہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ابرہہ نے یہ سن کر کہا کہ عبد المطلب، میں تو تم کو بہت فہیم اور عقیل سمجھتا تھا، لیکن تمہارے اس سوال پر سخت تعجب ہوا مجھے۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، جناب یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہے، اس لیے میں نے ان کے متعلق درخواست پیش کی، اور کعبہ میرا گھر نہیں، اللہ کا مقدس گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کا جواب سنا تو کہنے لگا کہ اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانے اور رب البیت جانے۔ یہاں پہنچ کر سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ ابرہہ نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کو جمع کیا اور ان کو تمام گفتگو سنا کر یہ مشورہ کیا کہ ہم سب کو قریب کی کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ جب اہل مکہ پہاڑی پر جانے لگے تو عبد المطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر یہ دعا کی، خدایا ہم اس بارے میں غمگین نہیں ہیں، جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے اور نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں اگر تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دے، پھر ہم کون جو تیرا جی چاہے تو کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لے کر وہاں حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن صبح کو ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا۔ اگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اور ان کے پیچھے لشکر جرار تھا۔ ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو ہاتھیوں کی قطار میں سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہہ سوار تھا۔ ہاتھی کو آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب اس کو یمن کی جانب چلاتے تھے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ اسی کشمکش کے دوران شہر جدہ کی طرف سے جو سمندر کے کنارے واقع ہے، سبز اور زرد رنگ کے پرندے کبوتر سے کچھ چھوٹے غول کے غول نمودار ہوئے اور لشکر کے سر پر فضا میں چھا گئے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں اس طرح بیان فرمایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو جو انہوں نے خانہ کعبہ کو خراب کرنے کے بارے میں بنائی تھی یکسر بے سود ثابت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکری کی پتھریاں پھینکتے تھے اور جس کو وہ پتھری لگتی تھی ہلاک ہو جاتا تھا۔ پرندوں کے غول لشکر کے سر پر فضا میں چھا گئے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی مسور اور چنے کے برابر کنکریاں تھی جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ اللہ کی قدرت سے وہ پتھر کی کنکریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام آئی تھی، جس کو لگتی ایک طرف سے بدن میں گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور فوراً ہی بدن گلنے اور سڑنے لگتا تھا۔ بہت سے لشکری تو وہی ہلاک ہوئے، جو لشکر سے بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں سارا لشکر زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب پرندوں کی سنگساری سے ابرہہ کا لشکر برباد ہو گیا تو اس میں سے بعض آدمی جو بدحالی کے ساتھ فرار ہو کر یمن پہنچے تھے، ان میں سے ابرہہ بھی خود اس حالت میں پہنچا کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء گل سڑ کر گر چکے تھے اور وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس طرح ختم ہوا۔ سب کے سب عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، گویا ان کو ایسا پامال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جیسے گائے بیل وغیرہ بھوسا اور چارہ کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، جو بچا کچا ادھر ادھر پامال اور گندا گرا پڑا ہوتا ہے، جو بچا کچا ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، ایسے ہی گندا بچا کچا منتشر اور پامال اصحاب فیل ہو گئے۔